آپ بیٹھ جائیں، اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بڑے انتظامیہ نے بڑا خوبصورت بندوبست کیا ہے، بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ آپ خوش ہو کے بیٹھے، تھوڑی سی باتیں کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ مجھے احساس ہے کہ گرمی زیادہ ہے اندر، تو میرا ایسا کوئی مزاج نہیں ہے کہ بندے آج قابو آئے ہیں تو جانے نہیں دینا، ایسا کوئی مزاج نہیں۔ کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ دوں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے اچشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو۔ قرآن پاک نے اللہ کا محبوب بننے کا ایک نسخہ ہمیں بتایا ہے۔ جو بندہ کسی سیٹھ کا محبوب ہوتا ہے نا، وہ عروج پا جاتا ہے۔ جو کسی وزیر کا، کسی بڑے آدمی کا محبوب بن جائے نا، کسی بڑے آدمی کو، ہمارے تو بچے خواب دیکھتے ہیں نا سویرے اٹھیں تو امریکہ میں چلے جائیں، بس کوئی ہمیں بنا لے اپنا تو کام بن جائے۔ جو کسی بڑے کا محبوب بن جاتا ہے، بڑے اس کے نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا نسخہ نہ دوں کہ تم میرے ہی محبوب بن جاؤ۔ اللہ کے محب نہیں، میں نے کہا اللہ کے محبوب کس طرح بنیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں تم میرے نبی کی غلامی کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ ان سے آپ کہیں کہ میری پیروی کرو، ملے گا کیا؟ فاتبعونی، یہ شرط یہ ہے کہ یہ پیروی کرے۔ ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک کی پیروی کرنے والے سے اللہ، صحیح ہو کے بیٹھیں جی سارے حضرات، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اتنا تو میں نے کہا آپ کو تھکایا جائے گا ہی نہیں، تو آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ اطمینان سے بیٹھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو بندہ چلتا ہے نا، جو حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پہ چلے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے پگڑیاں نہ باندھتا پھرے، وہ کہے کہ چونکہ میں پیر صاحب ہوں تو میں نے باندھنی ہے، اس لیے یہ ماحول نہ بنائے، وہ بنائے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک کی غلامی کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ چیزیں نبی پاک کو پیاری ہیں، کچھ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، جیسے مسکرانا سنت ہے۔ مسکرا رہے ہیں نا جی ماشاءاللہ، پریشان تو نہیں نا کسی بات پہ؟ مسکرانا بھی حضور کی، شروع میں نمک کھانا، بعد میں نمک کھانا، درمیان میں میٹھا کھانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور امامہ باندھنا نبی پاک کی، یہ چیزیں حضور کی پسند ہیں۔ نماز نبی پاک کو بڑی پسند ہے، فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کے کاموں میں سے جو کام بڑا پسند ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے، دودھ نبی پاک کو بڑا پسند ہے۔ یہ بھی ساری سنتیں ہیں۔ اسی طرح کی دو تین باتیں میں نے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند ہے، تکیہ پسند ہے، مسواک پسند ہے، اسی طرح تھوڑے مال پر قناعت کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو، سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے۔ سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو بڑا، یہ بھی حضور کی پسند ہے۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونا، اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا۔ ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی۔ نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے۔ غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا اور سادی غذا، جس طرح غریب نہیں رہتے پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں، ٹوٹی چٹائیاں، ایک دو پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے۔ اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس کو پسند کیا۔ آتم تائی کی بیٹی
قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ عدی بھاگ گئے ڈر کے۔ یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئی تھی لڑنے کے لیے۔ ابن اسحاق ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، وہ حکمران ہے، میں معاذ اللہ نبی نہیں۔ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے اور میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری اور حضور علیہ السلام نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی۔ بی بی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرف، خود بخود جھک گئی۔ سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، تو میں اپنی چادر نہ دے دوں، آپ اپنی لے لیں، کافر کی بیٹی ہے۔ تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں بولیے جی پکی بات ہے، بزرگ چپ کر جائیں، نوجوان بولے بیٹیاں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تیاں سارے دیاں، ہاں ہاں، اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ نہیں سکتا، پکی بات۔ یہ نقد و نقد سودا ہے، جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے، پکی بات۔ بیٹیاں خبردار خبردار، کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دیتا، بچو۔ وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی، میں نے کہا او حاتم طائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں، بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ، یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ کہتی مجھے امید نہیں تھی، حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ کہا آزاد کر دو۔ کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ، سارا قبیلہ آزاد ہو۔ حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، سارا قافلہ۔ حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا وانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو۔ واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں، بادشاہ نہیں وہ، اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میں رات بورے والے میں تھا، بھئی مہربانی پیسے نہ لے کے آئیے گا، باپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، یہ کام بالکل نہ کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ میں اس کو حرام نہیں کہتا، اور یہ سٹائل نظرانے کا درست نہیں، اس سے بچا کریں، ورنہ پھر وہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنا ہے، دوجیاں دا دل کرنا ہے ٹوری جانتے چنگے نے، اس لیے اس چکر سے باہر نکل ہے۔
تاکہ قوم سمجھدار ہو جائے. بالکل یہ کام نہیں کرے. سنیں اور یاد رکھیں. میں تھا وہاں دور تو 2-3 بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے. میں کہ پتر بہ جو کہندے نہیں ساڈی ڈیوٹی ہے. میں کہ کیس لائی ہے؟ میں بادشاہ سلامت تھا تو بہ جو کرسی تیرا آمدار. کیا چکر چل گیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب آداب ہیں، کرنے چاہیے، لیکن کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب آداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا. یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں. ادب آداب ہونے چاہیے لیکن غریبوں کو سزا، انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے ہیں تمہارے آستانہ.